ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کے ویڈیو بلاگ میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس حد تک امکان ہے کہ مریم نواز لندن روانہ ہو جائیں گی۔ حکومت کیا ان کو کوئی اجازت نامہ دے گی؟ کیا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ خود مسلم لیگ نون کے حلقے اس ضمن میں کیا سوچ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی جو عمومی سیاست ہے اس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ناظرین، گزشتہ روز مریم نواز نے یہ عندیہ دیا کہ وہ سرجری کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہیں، مگر وہ حکومت سے کوئی درخواست نہیں کرے گی بیرون ملک جانے کے لیے۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے مریم نواز، وہ دراصل اس وقت متحرک کردار ادا کر رہی ہیں پوری پی ڈی ایم کی سیاست میں، اور جو ان کا نیریٹو ہے بالخصوص فوج کے حوالے سے جو وہ بلند و بام دعوے کرتی ہیں اور جس طرح تنقید کرتی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اندرون خانہ حکومت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے روابط ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اس بات کا اشارہ دیا ہے، اس بات کا خواہش ظاہر کی ہے کہ مریم نواز اپنے والد سے ملاقات کے لیے لندن جانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ ایک پورا پلان ترتیب دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، جس میں مریم نواز صاحبہ نے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ حکومت سے کوئی درخواست نہیں کریں گی، اگرچہ ان کی سرجری کا معاملہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی قومی میڈیا میں تواتر کے ساتھ ایسی خبریں اچانک آنا شروع ہو گئی، جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ وزیر اعظم سابق نواز شریف کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور خدا نخواستہ ان کی زندگی کو پاکستان میں خطرات درپیش ہو سکتے ہیں اگر بروقت علاج معالجہ نہ کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ مختلف ڈاکٹرز کی ٹیمیں ان کا علاج کرتی رہیں، ان کے ٹیسٹ کیے گئے، مگر یہ تاثر ختم نہ ہوا کہ میاں نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور وہ بیرون ملک جائیں گے تو ان کی زندگی بچ سکتی ہے۔ اچانک میاں نواز شریف کی لندن روانگی کی خبریں آئیں اور سابق وزیر اعظم لندن روانہ ہو گئے، جس کے بعد جس طرح کی انہوں نے سیاست کی، جس طرح سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، قومی اداروں کو نشانہ بنایا، وہ بھی ایک کھلا راز ہے۔ اب یہی تاریخ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے دہرائی جائے گی۔ مریم نواز اگرچہ حکومت کے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے سے اپنی بیماری کے حوالے سے انکاری ہیں، مگر قوی امکان ہے کہ کوئی دوسرا شخص مسلم لیگ نون کا ہی کوئی عہدیدار حکومت کو اس ضمن میں کوئی درخواست دے ڈالے، اور سب سے بڑھ کر جو عدالتی عمل ہے اس کے ذریعے مریم نواز کی جو روانگی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا میں پہلے معاملات کو اچھالا جاتا ہے، ایک رائے بنائی جاتی ہے، اس کے بعد اس رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، پھر دوسری رائے بنائی جاتی ہے، غرض مختلف جو ایشوز ہیں وہ ایک ہی معاملے کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں اور ان سے نبٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مریم نواز لندن جائیں گی، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سورسز کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز کا لندن جانا ٹھہر گیا ہے اور اپنے والد سے ملاقات کے لیے وہ جائیں گی۔ ان کی وطن واپسی بھی بہت جلد ممکن نہیں ہوگی، اور یہ خیال ہے کہ وہ چند مہینے تک لندن میں ضرور براجمان رہیں گی۔ ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئیں گی، ان کے علاج معالجے کی خبریں سامنے آئیں گی۔ غرض ایک پورے پلان کے تحت مسلم لیگ نون اس معاملے کو ہینڈل کرے گی، اور پھر جب ان کی وطن واپسی کا امکان ہوگا تو اس کے بعد ایک نیا سٹیج سجایا جائے گا۔ ناظرین، جو مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی پاکستان سے لندن روانگی یقیناً پی ڈی ایم کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، مگر دوسری طرف پی ڈی ایم کی جو خود کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ متضاد نقطۂ نظر رکھتی ہیں۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے اپنا نیریٹو چینج کیا ہے، جس انداز میں جو احتجاجی مارچ کے حوالے سے غلط فہمیاں، خوش فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جو الگ نقطہ نظر رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس موو کے ذریعے وزیر اعظم کو اقتدار سے محروم کریں گے۔ اب
سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہوتا کسی طور پر ممکن نہیں نظر آتا، اور یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ اندرون خانہ پی ڈی ایم کی مختلف جو جماعتیں ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کوئی فیصلہ کن راؤنڈ کا آغاز ابھی نہیں کریں گی۔ لانگ مارچ کا اگرچہ اعلان کیا جا چکا ہے، مگر مریم نواز اگر ان تاریخوں میں پاکستان میں موجود نہیں ہوتی اور کوئی اور عذر پیش کر کے اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فوکس کریں گے ان مسائل پر جن کو حل کرنے کے لیے انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، جو وعدے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں کیے تھے، جو انہوں نے پوری اپنی جو سیاست ہے جس کا محور و مرکز وہ وعدے تھے جو عوام سے انہوں نے کیے تھے، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک سیاسی استحکام ملک میں پیدا ہونے کی امید ہے۔ سڑکوں کی جو سیاست ہے اس سے معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا۔ یقیناً اپوزیشن خود کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے حکومت کے خلاف صف آرا رہے گی، مگر ایسے سیاسی تصادم کا امکان نہیں ہے جس کے نتیجے میں جو روزمرہ کے امور ہے، جو روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہو۔ چنانچہ ایک عام پاکستانی کے لیے یہ یقیناً اس کو خوشخبری کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی استحکام کے نتیجے میں معیشت آگے بڑھے گی اور اپوزیشن اور حکومت آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھیں گے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے ایک بڑا سوال ہے، اور یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ نون لیگ کی سیاست کو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ جو نیریٹو وہ لے کر آگے بڑھی تھی اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ پاکستان کا جو عالمی سطح پر جو تشخص تھا وہ بھی مجروح ہوا ہے۔ غرض ایک ایسا کریکٹر سامنے لایا گیا جو یقیناً جس کی جو سیاسی بصیرت تھی، جس کا جو ویژن تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز کا منظر سے ہٹنے کے بعد شہباز شریف سامنے آ سکتے ہیں، شہباز شریف کی ضمانت ہو سکتی ہے اور وہ مسلم لیگ نون کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طے شدہ حکمت عملی ہمیں نظر آتی ہے کہ پی ایم ایل این باری باری کرداروں کو موقع دیتی ہے۔ ایک وقت میں ایک نیریٹو کو پیش کیا جاتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرے نیریٹو کو پیش کیا جاتا ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا جو نیریٹو تھا، جو ان کی سیاسی حکمت عملی تھی، نون لیگ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، میاں نواز شریف تک کے جو لوگ ہیں، وہ اس بات پر کنونس ہو گئے ہیں کہ مریم نواز کراؤڈ موبلائز نہیں کر سکی، مریم نواز کوئی متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی، اور جو اہداف تھے نون لیگ کے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ چنانچہ ان کو اب منظرنامے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور شہباز شریف کی صورت میں وہ شخصیت جو اعتدال پسند کہلاتی ہے، جو قومی اداروں کو ہدف بنانے سے گریزاں ہیں، جو مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، جو حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی قابل قبول ہے، اور جن کا نیریٹو جو ہے ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے مریم نواز کی روانگی لندن ہوگی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئیں گے، اور پھر جو سیاست ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھے گی۔ ناظرین، یقیناً جمہوری ایک ریاست میں 5 سال کا جو آئینی عرصہ ہے وہ حکومت کو ملنا چاہیے۔ حکومت اپنے جو وعدے ہیں، کوئی بھی حکومت ہے وہ اپنے وعدے پورے کرے، اور اس کے بعد عوام کی عدالت میں جائے کہ عوام اس کی کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ نون لیگ کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے کہ وہ اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کو ریویو کرے، اور کچھ نہ کچھ سابق صدر آصف علی زرداری سے سیکھے، جن کا ایک بیان بھی قومی میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں آتا ہے کہ کچھ ہم سے بھی سیکھ لیا جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری انتہائی مہارت کے ساتھ اپنے پتے کھیل رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی جو ان کی حکمت عملی تھی، اور یہ جو ان کا ایک نیریٹو سامنے آیا ہے کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر ٹف دیا جائے، جو وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ لانے کی کوشش کی جائے، نمبر گیم پورے کرنے کی کوشش کی جائے۔ غرض سابق صدر آصف علی زرداری
آئین کے اندر رہتے ہوئے اور مروجہ نظام کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنے پر یقین رکھتے ہیں، جس سے یقیناً ان کی جو سیاست ہے اس کو فائدہ ہوگا، جو پاکستان ہے اس کو فائدہ ہوگا، اور جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، مریم نواز کی جو منظرنامے سے ہٹنے کے بعد قوی طور پر امکان ہے کہ پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی رائے سے رجوع کریں۔ یوں ایک کہا جا سکتا ہے کہ بتدریج پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ اب ایک اور رنگ میں ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس پر غلبہ آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کا، سابق صدر آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت کا، اور وہ اب آئندہ دنوں میں آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقیناً سابق صدر پردے کے پیچھے رہیں گے اور بلاول بھٹو جو زرداری ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر رہیں گے، مگر جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، وہ سابق صدر آصف علی زرداری کی آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مسلم لیگ نون کو یہ احساس بجا طور پر ہو چکا ہے کہ وہ اب نقصان کا جو مارجن ہے وہ کم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کو منظرنامے سے ہٹایا جا رہا ہے، شہباز شریف کو سامنے لایا جا رہا ہے، جو کہ قومی اداروں کو ہدف بنانے سے، اس نظام کے خلاف سفارا ہونے سے گریزاں ہیں۔ یہ خوشخبری پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، ہمارے قومی اداروں کے لیے بھی یہ ایک بہتری کی نوید ہے کہ دشمن جو مریم نواز کے بیانات کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اب یہ سلسلہ آنے والے چند ہفتوں میں ختم ہونے جا رہا ہے۔